رب کا قرب تلاش کرنے کے لیے وہ ہے سجدے کی حالت. کیا؟ سجدے کی حالت. اللہ اپنے پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں، امام الساجدین سے، امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. کیا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. سجدہ کر لینا. اچھا، آیت سجدہ ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر سجدہ کر، وَاقْتَرِبْ، اور میرا قرب حاصل کر. اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ، یہ وہ طریقے ہیں رب کا قرب پانے کے لیے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر. ذرا حدیث سنیے آیت کے ساتھ ساتھ. فرمایا یکون العبد من ربہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ رب کے قریب سب سے زیادہ اس حال میں ہوتا ہے جس حال میں وہ سجدہ کرتا ہے. جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سمجھو رب کے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے. تو جو سب سے زیادہ رب کا قرب دلانے والی چیز تھی وہ تو آپ نے غیروں کے سامنے پیش کر دی. سجدہ جو تجھے رب کے قریب کر رہا تھا وہ تو نے بدبخت انسان خبر کے سامنے کر دیا. رب فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب تو میرے ہوتا سجدے میں، اور بدبخت انسان تو غیر کے سامنے جھک گیا ہے. پھر جبین غیروں کے سامنے سجدہ ٹیک کے بھی کہتے ہیں جی بادشاہو یہ لوگ سمجھتے نہیں، یہ سجدہ نہیں، یہ تعظیم ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تذلیل ہے، یہ حرام ہے. قرب چاہیے رب کا تو سجدے کیجئے رب کے حضور. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، خطا معاف کرتے ہیں، نیکی عطا کرتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں. جتنے سجدے کرو گے اتنا رب کا قرب پاؤ گے. یہ اسباب ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے. لیکن کون ہے؟ لوگوں کی حالت بھی دیکھ لو. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جب سجدے میں ہوتے ہو تو رب کے زیادہ قریب ہوتے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو سجدے میں. کیا؟ ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ ہماری مصیبت تو یہی ہے نماز سیکھی ہی نہیں ہے کسی نے. سبحان ربی الاعلیٰ ڈز اوپر اٹھ گیا، سبحان ربی الاعلیٰ ڈز، ایسے لگتا ہے بس جیسے کوئی ہتھوڑا لوہار کا مار رہا ہے. یہ سجدے ہیں. سجدہ رب کے قریب ہو اس نیت، اس حسن ظن، اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کر، گڑ گڑا، پھر دیکھ رب کا قرب ملتا ہے کہ نہیں ملتا.